اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سب سے پہلے میں امام حسین ٹیلی ویژن کربلا کی تمام انتظامیہ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں رمضان المبارک میں ان کو پراپر وقت نہیں دے سکا، کیونکہ پاکستان میں جب سے سیلاب آیا ہے اور پھر جب سے رہبر معظم سید علی خامنہئی قدس سرہ کی شہادت ہوئی ہے تو مصروفیات انتہائی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے میں وقت نہیں دے سکا۔ میں سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سید بزرگوار کی شہادت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ چونکہ مجھے کربلا ٹیلی ویژن کی انتظامیہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ میں رمضان المبارک کے حوالے سے آیت اللہ العظمیٰ سید الصادق الحسینی شیرازی حفظہ اللہ کے جو پیغامات ہیں ان کی روح سے اپنے اردو سننے والوں کو ان کی طرف سے ایک پیغام دیا جائے کہ ہماری رمضان المبارک میں کیا ذمہ داری ہیں۔ بہت سارے موضوعات پر انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اور تمام موضوعات کا احاطہ کرنا انتہائی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ البتہ کہ میں اپنے ایک طالب علمانہ انداز میں ایک آدھ موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے ناظرین ماہ رمضان مبارک جس کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے میں عبادات اپنے عروج کو پہنچ رہی ہیں اور عنقریب شبہ قدر 19، 21 اور 23 رمضان المبارک کی جو شبیں ہیں وہ بھی شروع ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو انسان کو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ پیغام دیتا ہے خود سازی کا، کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح مربوط کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو احکامات الہی کا پابند کرنا ہے اور کس طرح ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ صرف ایک ذات تک محدود عمل نہیں ہوتا بلکہ یہ آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی گھر کا سربراہ، کوئی خاندان کا بڑا کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو گویا گھر کے تمام چھوٹے اور بڑے افراد سب کے سب اس سے وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی کردار سازی اور خود سازی کے لیے بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک اپنے آپ کے اور اپنے کردار کو ہم دین الہی کا پابند نہیں بنائیں گے تو گویا ہمارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ذات واجب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر اسی آیت مقدسہ پر غور کیا جائے تو ذات واجب صاحبان ایمان سے تقاضا فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، لکھ دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ کوئی پہلا عمل نہیں ہے، پہلا حکم نہیں ہے جو صرف آپ کے لیے مخصوص ہے اہل ایمان، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم یعنی تم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزرے ہیں ان پر بھی ہم احکامات کو لکھتے رہے اور وہ ہمارے احکامات کو باقاعدہ انجام دیتے رہے۔ گویا شرط ایمان، علائم ایمان اور ایمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، کوئی مومن اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ پر حکم جاری فرمائے اور اس میں حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھوں۔ گویا کہ اہل ایمان ہمیشہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کے لیے آمادہ اور تیار رہتے ہیں، اور یہی خود سازی ہے، یعنی خود کو ہمیشہ اس بات کے لیے آمادہ اور تیار رکھنا کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی علیہ السلام کی کسی امت پر بھی روزے فرض نہیں کیے گئے تھے۔ انتہائی اہم بات
روزے صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام پر فرض تھے، صرف انبیاء پر۔ اور اگر اس آیت مقدسہ کی تعویل اور تفسیر صوات مقدسات اہل بیت علیہ السلام سے جب آپ لیں گے اور کسی بھی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے کے ساتھ مربوط ہوں گے اور اس کا مطالعہ فرمائیں گے تو اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنو سے مراد ہر صاحب کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ افراد مراد ہیں جو محبان اہل بیت علیہ السلام بالخصوص جو مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت سے مربوط ہیں۔ یعنی یہاں اہل ولا کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یعنی گویا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی پر، اس کی امت پر روزے فرض نہیں تھے، صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام پر فرض تھے۔ اور یہ کیا لطف ہے، کیا کرم ہے ذات واجب کا ہم گناہ گاروں پر، ہم محبان اہل بیت علیہ السلام پر کیا لطف ہے پروردگار کا کہ جو حکم، جو عمل اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا، اسی عمل کا ہم کو کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں نا کہ محبت اہل بیت علیہ السلام جس سینے میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کس صف میں کھڑا کر رہا ہے، کس قطار میں کھڑا کر رہا ہے۔ یعنی وہ صف، وہ قطار جس نے انبیاء علیہ السلام کے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی معذرت کے ساتھ جو انبیاء علیہ السلام کے لیے مختص کی ہے، اسی صف میں تم محبان اہل بیت علیہ السلام کو خدا کھڑا کر کے کہنا چاہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح میں نے تم سے پہلے والوں پر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب رمضان المبارک کے ایام آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایام میں خود سازی بھی کریں اور اپنی نسل کو بھی کی تربیت کا اہتمام کریں۔ اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم خود، جب آپ خود احکام الہی کے لیے لبیک کہیں گے تو پھر آپ کا خانوادہ بھی آپ کے ساتھ اثر لے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ پیغام نسل در نسل آگے بڑھے گا۔ چونکہ وقت انتہائی کم ہوتا ہے، بہت ساری باتوں کا احاطہ کرنا ہوتا ہے لیکن نہیں کر سکتے، چونکہ وقت کے دامن میں انتہائی گنجائش کم ہوتی ہے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے سامعین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ان ایام سے فائدہ اٹھائیے، اور ایام بالخصوص شب قدر کہ جن شبوں میں عبادت گزاری کا حکم ہے، جن شبوں میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑا کر عجز انکساری کے ساتھ پروردگار کے بارگاہ میں اپنی حاجات کی برابری کے التماس کرنے کا حکم ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ایام میں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے، اور ہم گناہ گاروں کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور بالخصوص مستضعفین جہان، مظلومین جہان اس وقت جو عالم کفر کے ظلم کا نشانہ ہے، اس وقت مملکت اسلامیہ ایران ان کے ظلم کا نشانہ ہے۔ تو میں اپنے اس پیغام میں اس دعا کے ساتھ کہ مولا بحق محمد و بیت محمد علیہ السلام ہمارے مراج الزام کی حفاظت فرمائے، مملکت اسلامیہ ایران کی مولا حفاظت فرمائے، طاغوت کو، ملعون ٹرمپ کو، نتنیاہو کو اور ان کے تمام کارندوں کو اور ان کے تمام ہاں ملانے والوں کو مولا ذلیل اور خوار فرمائے۔ الحمدللہ ایران اور امریکہ جنگ نے ایک تو فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں ہمارے اہل سنت بھائی جن کو تشیع کے بارے میں انتہائی غلط پروپیگنڈوں کا جال بچھا کر ان کو پھنسایا گیا تھا، وہ سب کو دیکھ چکے ہیں اور تکفیریت کو پہچان چکے ہیں، اور اس وقت جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے وہ گویا کہ اسلام اور کفر کی جنگ کا صورت اختیار کر چکی ہے۔
میں دعا گو ہوں کہ مولا آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص ایران اور عراق میں بیٹھنے والے دوستوں کی حفاظت فرمائے، اور مولا طاغوت کے سامراج کے شر سے آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔